لام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ باوز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، یا صاحب الجمال یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظمہ شانہ کی حمد و ثناء کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام معزز و محترم محتشم میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا فرمودہ توفیق کے ساتھ ہم یہاں پر جمع ہیں جمعۃ المبارک کی ساعتیں اور جمعۃ المبارک کی برکتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اور ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا نبی پاک علیہ تحیۃ الصلاۃ و تسلیم کی ذات بابرکات، آپ کی ذات بہت عرفہ و اعلیٰ مقام کی حامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے۔ ایک عام آدمی گفتگو کرتا ہے، وہ جو اس کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کی تاثیر کیا ہوتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کی تاثیر کیا ہوتی ہے، ان کی ویلیو کیا ہے،
ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جب میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کے بارے میں درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو ان کے اس جملے کا جو آپ نے درخواست پیش کی ہے، جو آپ نے التجا پیش کی ہے، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ الضحیٰ کے اندر اس کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے اس وقت تک رب عطا فرماتا جائے گا۔ یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب، جب تک محبوب نہیں راضی ہوں گے اس وقت تک رب عطا کرتا ہی جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا اسی آیت کے ضمن کے اندر کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب راضی ہوں گے، آپ کب راضی ہوں گے؟ تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ایک بھی امتی جو فقط لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، محمد رسول اللہ کی بات نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ کہے گا تو وہ تو بخشش ہے اس کی، فرمایا جو ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا میرا امتی اگر جہنم میں چلا گیا تو فرمایا میں اس وقت تک اپنے رب سے میں راضی نہیں ہوں گا۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم عطا فرماتے جائیں گے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اس آیت مقدسہ سے جو بات واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام جو ہیں وہ جس کو چاہیں، جس وقت چاہیں، جو چاہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کسی کے بارے میں سوال کر لے یا اس کو عطا کرنے کے لیے بات کر دیں تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرماتا جائے گا، عطا دیتا جائے گا، جب تک محبوب پاک علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میرا رب عطا فرماتا جائے گا۔ تو اب یہ اندازہ کر لیجیے اس آیت مقدسہ سے، یہ آپ دیکھ لیجئے جب رب کی عطا کا یہ مقام ہے، جب رب کی عطا کا یہ مرتبہ ہے، فرمایا کہ جب تک رب عطا فرماتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب علیہ السلام اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک رب عطا فرماتا جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ محبوب پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلتے ہیں، آج تو بھائی بھائی کی نہیں مانتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتی، وہ جو ان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی شان اقدس یہ ہے، فرمایا کہ محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم آپ کو عطا کرتے جائیں گے۔ اب حضور کی زبان سے کوئی بھی جملہ نکلتا ہے اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے، اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب اس واسطے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی حضور نبی پاک علیہ السلام کے جو زبان اقدس سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ زبان یعنی حضور کی جو زبان کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی جو زبان اقدس سے الفاظ ادا ہوتے ہیں ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمایا جیسے محبوب چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس موضوع کے لحاظ سے جو میں نے موضوع کا منتخب کیا ہے
اس موضوع کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر بلکہ ایک نہیں سینکڑوں ایسے دلائل اور شواہد موجود ہیں کہ فرمایا کہ جن کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اور میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں اس سلسلے کے اندر فرمایا ایک نہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر ایسے ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن کے بارے میں جو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے، اور ان کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں اور ان کی تاثیر کا عالم کیا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کی فرضیت کا حکم آیا، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ اب جس وقت یہ حج کا حکم آیا، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حضرت عقبہ بن جالس وہ حاضر ہوئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں متعدد بار یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر جب تیسری مرتبہ پوچھا، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، اور میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے، اور فرمایا کہ مگر تم مشقت کے اندر پڑ جاتے، تمہارے پاس اور حج کے لیے یہ ضروری ہے، پیسے کا ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے، اور دیگر معاملات کا ہونا ضروری ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے جب یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اگر حضور ہر سال کا کہہ دیتے ہاں نام ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ الفاظ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو نکلا ہوا جملہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کتنا مقبول ہے۔ اگر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال کہہ دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال حج کو فرض کر دیتا۔ اگر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ تمہارے اوپر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو جملہ نکلتا ہے اس کی تاثیر کا یہ عالم ہوتا ہے۔ اگر حضور چاہیں تو فرمایا ہر سال بھی کہہ سکتے تھے، لیکن حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال حج فرض ہے، بلکہ فرمایا کہ پوری زندگی کے اندر فرمایا ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ان الحضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ آپ اگر فرما دیتے تو پھر بھی پہلے ہو جاتا، اگر نہیں فرمایا تو اس کی وجہ سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اوپر ہر پوری زندگی کے اندر، ہر سال نہیں بلکہ پوری زندگی کے اندر فرمایا ایک مرتبہ تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ لہذا حضور کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا ہوا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہر سال نہیں بلکہ ہر سال کے اندر پوری زندگی کے اندر فرمایا ایک مرتبہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ تو اب حضور اگر فرما دیتے تو ہر سال فرض ہوتا، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور کو پتہ ہے، فرمایا کہ حضور کو یہ پتہ ہے کہ حج کے لیے کیا ہے، پیسوں کا ہونا ضروری ہے۔
پیسوں کا ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے، تمام معاملات کو بندہ وہ چھوڑ کر پھر جا کر اپنے معاملات کو طے کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ادا ہوئے، فرمایا ان کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ حضرات محترم، اب اس بات سے یہ بات واضح ہوگی کہ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی تاثیر کتنی ہے، ان کے الفاظوں کی تاثیر کیا ہے۔ آج تو کوئی بندہ کسی کی بات نہیں مانتا، کوئی بھائی کی بات نہیں مانتا، وہ چاہے وہ اگرچہ بھائی سچا بھی ہو تو وہ اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کے رب نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے جب تک آپ نہیں راضی ہوتے اس وقت تک ہم عطا فرماتے جائیں گے۔ حضرات محترم، اب آگے چلیے، اب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت کسی چیز کے بارے میں زبان سے اظہار نہ کریں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ صرف زبان سے اظہار نہیں کرتے لیکن ان کے دلوں میں وہ بات ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا، دل میں وہ بات ہوتی ہے۔ اب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زبان اقدس پر ابھی الفاظ آئے نہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بات حضور کے بھی دل میں آئی ہے، زبان پر نہیں آئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اور میرے مصطفیٰ کے دلوں کے اندر کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے دل کے خیالوں کو بھی بہت پورا کرتا ہے، بہت جلد پورا فرما دیتا ہے۔ دل میں خیال آیا، جیسے ہی خیال آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا فرما دیا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خیال کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے، یہ نہیں کہ دیر فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رب تعالیٰ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو تو وہ اور مقام ہے، لیکن اگر ابھی دل میں بات آئی ہے، صرف دل کے اندر یہ جملہ پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، فرمایا کہ جب محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نہیں بلکہ دل میں خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں خیال آنے تھے، فرمایا پورا کر دیتا ہے اس چیز کو۔ اور پھر آگے چلیے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس کو امام طبرانی نے اپنی طبری کے اندر نقل فرمایا اور مجمع الکبائر کے اندر اس کو بھی نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ مجھے بکری کی اگلی ٹانگوں کا گوشت دو۔ قابل توجہ حدیث پاک ہے، میری طرف آپ توجہ رکھیں۔ فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے اس صحابی سے فرمایا، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، اور حضور جب بھی گوشت پسند فرماتے آپ فرمایا کہ بکری کی اگلی ٹانگیں جو ہوتی آپ دستی کے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ مجھے بکری کے دستی کی جو آگے ٹانگیں ہوتی ہیں، فرمایا اس کا گوشت فرمایا مجھے دو۔ صحابی گئے، جا کر اپنے وہ پتیلا تھا یا جو بھی کچھ تھا اس سے نکالی اور نکال کر حضور کی بارگاہ میں پیش فرما دی، حضور کی بارگاہ میں پیش فرما دی۔ اب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے پھر فرمایا کہ اور لا کر دو، وہ گئے، جا کر وہ دوسری لائے، دوسری ٹانگ لا کر وہ دے دی، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب پھر اس کے بعد میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور لے کر آؤ۔ اب دو تو آ گئی، ظاہر بات ہے کہ ہر بکری کی دو ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، دو ہی ہوتی ہیں اگلی ٹانگیں۔ اب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہلے مانگی، صحابی رسول نے لا کر دے دی، پھر دوسری مانگی، دوسری بھی لا کر دے دی۔
پھر میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تیسری مرتبہ کہا تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ 2 ہی تھیں جو میں نے آپ کو پیش کر دی۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا، اس صحابی سے فرمایا جب میں نے تم سے تیسری ٹانگ مانگی تھی، تیسری دستی مانگی تھی، فرمایا جا کر نکالنا تمہارا کام تھا، فرمایا میری زبان سے نکلے ہوئے لفظ کی تاثیر کا یہ عالم ہے، فرمایا تم جانا تمہارا کام تھا، وہاں پر تیسری ٹانگ کا ہونا میرے رب نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے، فرمایا جب تک میں راضی نہ ہو جاؤں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا میرے زبان سے نکلے ہوئے لفظ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی رائے گا نہیں فرماتا، فرمایا میں اگرچہ تمہیں 100 مرتبہ بھی کہتا تم 100 مرتبہ جاتے، فرمایا 100 مرتبہ اسے ٹانگ نکال کر لاتے۔ یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے کی تاثیر ہے۔ اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا میرا محبوب اس وقت تک کلام نہیں فرماتا جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ ہو۔ فرمایا اس صحابی سے فرمایا کہ اگرچہ میں تمہیں 100 مرتبہ بھی کہتا، 2 مرتبہ کہتا، 4 مرتبہ کہتا، یہ 100 مرتبہ کہتا، فرمایا جب تک میں تمہیں کہتا جاتا، فرمایا تم جا کر دیچکی سے وہ نکالتے رہتے، فرمایا اللہ تمہیں عطا فرماتا رہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہاں پر لوگ جو وائے ویلا کرنے والے ہیں میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے حوالے سے اس طرح کے جملے اور اس طرح کے الفاظ کہنے والے ہیں، وہ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، تمہارے الفاظ اور ہیں، تمہاری باتیں اور ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ ہے، فرمایا اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے، حضور جو کچھ فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے، جیسی حضور فرماتے ہیں فرمایا اللہ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان اقدس میرے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، تو اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی زبان سے جو نکلا ہوا جملہ ہے فرمایا اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے، اس کی تاثیر کا یہ مقام ہے، فرمایا حضور ابھی زبان سے ادا نہیں فرمائے، صرف دل میں ارادہ ہی فرمائے اللہ فیض پورا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب اس سے پتہ چلا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور حضور کا مقام کیا ہے۔ اب آگے چلیے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرامین کی لذت الگ الگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کنز العمال شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام مظلوم اور خلیفہ ثلاثہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جس وقت ان کو مخصوص کر دیا گیا تھا اور باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ بات جب تک آپ اپنے دل کے کانوں سے نہیں سماعت فرمائیں گے اس حدیث پاک کو اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے سمجھتے ہوئے کافی وقت لگ گیا اس کو، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، یہ جملہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے مخصوص کر دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صبح کے وقت آپ ملنے کے لیے آئے، وہ صحابی حضور حضرت عثمان غنی کو ملنے کے لیے آئے، اور ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عثمان غنی جس کمرے کے اندر جن کو مخصوص کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، اس کمرے کے اندر ایک روشن دان تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس روشن دان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اس روشن دان کو دیکھو، فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا، میں نے اس روشن دان سے ایک عجب نظارہ دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا عجب نظارہ دیکھا ہے۔ تو کہنے لگے کیا تم نے دیکھا ہے؟ فرمایا آج رات اس روشن دان سے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جھانک کر دیکھا ہے، اس روشن دان سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جھانک کر دیکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے دیکھا
اور یعنی حضور نے مجھے آگے جھک کر دیکھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت وصال ہو چکا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر فاروق کے خلافت کے بعد اب حضرت عثمان غنی کی خلافت کا وقت آیا۔ جب آپ کی خلافت کا آخری ایام چل رہے تھے، فرمایا کہ باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ کو اس گھر کے اندر مخصوص کر دیا اور محاصرہ کر لیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان صحابی رسول سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روشن دان سے مجھے جھانک کر دیکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میری ملاقات بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کرم فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا کرم فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کرم فرمایا، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا عثمان، اے عثمان، آپ کو ان لوگوں نے مخصوص کر دیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، تمہیں مخصوص کر دیا ہے، آپ کے پاس انہوں نے پانی بند کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نام یا رسول اللہ، ہاں انہوں نے میرے پانی بند کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ڈول مجھے دیا، اور فرمایا کہ ڈول کو نیچے لٹکایا اور لٹکا کر اس میں پانی تھا اور مجھے پکڑا دیا، اور فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے اس پانی کو نوش پیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے پانی کو پیا، حضرت عثمان غنی مزید فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اس پانی سے پینے کی برکت کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک میرے کلیجے کے اندر ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، میرے کلیجے کے اندر ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کو پانی پیا، ابھی تک اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ اب اس موضوع کے متعلق جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس حدیث پاک سے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملے کی تاثیر کا یہ عالم ہے، ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ فرمایا اس کی کیا ویلیو ہے رب کی بارگاہ کے اندر، اس کا کیا مقام ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ آگے سنیے، فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد فرمایا عثمان تمہیں انہوں نے مخصوص کر دیا ہے، کئی دن ہو گئے ہیں، آج میں تیرا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آج میں تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرمایا کہ میں تمہیں 2 چانس دیتا ہوں۔ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عثمان تمہیں 2 چانس ہیں، ان میں سے جس کو چاہو مرضی اپنا لو، جس کو چاہو تم رد کر دو۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے ان چانس کو سنا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو تمہارا رب، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں یہ باغی اپنی موت مر جائیں، اگر تم چاہتے ہو۔ آج تو حکومت کی کرسی مل جائے نا تو وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی مرضی مر جائیں، میری کرسی سلامت رہنی چاہیے، میری کرسی سلامت رہنی چاہیے، چاہے انسانیت کا قتل بھی ہو جائے میری کرسی سلامت رہنی چاہیے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مدینہ شریف میں نہیں ٹھہریں گے، یہ سب کے سب یہاں سے نکل جائیں گے، اگر تم چاہتے ہو تو یا پھر تم نے جو آج روزہ رکھا ہوا ہے، آج جو روزہ رکھا ہوا ہے اس کو ہمارے ساتھ افطار کر لو۔ ان دونوں باتوں میں سے جس کو چاہو تم پسند کر لو، چاہتے ہو جیسا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری کرسی، میری مسرت، میری خلافت سلامت رہے، بلکہ آپ نے حضور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کو ترجیح عطا فرمائی، آپ نے حضور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کو ترجیح عطا فرمائی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حضور فرماتے ہیں میں تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور 2 چانس میں تمہیں دیتا ہوں، یا تو چاہو تو فرمایا کہ یہ باغی سب کے سب
میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہتا ہوں تو یہ سب کے سب اپنی موت مر جائیں گے۔ اگر تم چاہو تو فرمایا آج کا روزہ میرے ساتھ افطار کرو گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات نے یہ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ حضور کے ساتھ جو مقام اور جو مرتبہ حضور کے ساتھ ملتا ہے وہ حکومت میں رہ کر نہیں ملتا، وہ خلافت اور مسند پر بیٹھ کر نہیں ملتا۔ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرمایا روزہ افطار کرنے کے اندر جو فرمایا مقام اور مرتبہ ملتا ہے وہ اور کوئی مقام نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا کیا، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ آج مجھے اس دنیا سے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہے، فرمایا آج کرو۔ میں نے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، میں آج آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ لہذا اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس کی زندگی کا بھی اگر کوئی فیصلہ فرما دے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو فرمایا کبھی رد نہیں فرماتا، ان کو ویسے ہی عطا فرماتا ہے جیسے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں۔ آگے چلیے، میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، اور شہادت کے بعد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کب بات فرمائی؟ فرمایا رات کو جس وقت حضرت عثمان غنی مخصوص تھے اس گھر کے اندر، اور یہ بات کب ہو رہی ہے؟ صبح جس وقت وہ صحابی رسول ان کے پاس ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت وہ صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب میرا وقت نہیں رہ گیا، اب فرمایا میرا جانے کا، اس دنیا سے پردہ کرنے کا، جام شہادت نوش کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو الفاظ ادا ہو جاتے ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو لہٰذا یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم عطا کرتے جائیں گے، جب اس وقت تک ہم عطا کرتے جائیں گے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سبق ان کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی حکومت جو ہے وہ آج لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لوگوں کے دلوں پر حکومت فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت فرماتے ہیں۔ حضور کی محبت ایسی ہے، فرمایا انسان اپنا مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے صرف مصطفیٰ کی رضا کو پانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑا ان کے پاس پاکستان کے اندر دیگر ممالک کے اندر ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، بڑے کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جا کر سب پھر ایک ہی صدا لگاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی ایک ہی صدا لگاتے ہیں، اور ایک ہی صدا لگاتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا وہ کیا ہے؟ پھر وہ اس اللہ کے گھر سے جب محبوب کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں تو پھر فرمایا کہ قرآن پاک نے یہ کہا بلا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ فرمایا جب بندہ مومن جب حضور کے روضہ انور پر جاتا ہے تو میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر لکھی ہوئی آج بھی حدیث پاک وہ موجود ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر کیا ہے؟ میری شفاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب بندہ مومن جا کر فرمایا حضور کی قبر انور کو دیکھتا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندہ کعبۃ اللہ پر جاتا ہے، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور علماء کرام نے ایک بات لکھی اور بڑا دقیق نقطہ لکھا، انہوں نے کہا کہ کعبے کی چھت پر لگا ہوا جو پرنالہ ہے نا، وہ اس بات کی کہتا ہے کہ میرے پاس آ گئے ہو نا تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ میرے پاس آ گئے ہو تمہارے گناہ معاف ہو گئے لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ کعبے کی چھت پہ لگا ہوا پرنالہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، فرمایا اب جس طرف کعبے کی چھت پہ لگا ہوا پرنالہ تمہیں کہہ رہا ہے، فرمایا حضور کے روضے کی طرف آ جاؤ،
حضور کے روزے کی طرف آ جاؤ. فرمایا جب تم حضور کے روزے پر آ جاؤ گے، فرمایا جب تم حضور کے روزے پر آ جاؤ گے، فرمایا پھر وہ حدیث پاک آتی ہے، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی. فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. فرمایا گناہوں کو بھی معاف ہو جاتے ہیں. فرمایا اس پر حضور فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کل قیامت کے دن میں کروں گا. تو لہذا فرمایا کہ حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے جو ہیں، فرمایا اس کی ایک تاثیر ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اگر زبان اقدس سے کچھ بھی فرما دیں، فرمایا کبھی اللہ اس کو رد نہیں فرماتا، اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے. ان کو جیسے چاہتا ہے اللہ، ان اپنے محبوب جیسے چاہتے ہیں اللہ ان کو ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے. تو لہذا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وہ ہے، آپ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. فرمایا کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہوتا، اور اس کی تاثیر کا یہ عالم ہوتا ہے جیسے محبوب چاہتے ہیں اللہ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد